انفو ٹی وی کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین، اس دنیا کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اور آنے والی نسلوں کے لیے اس دنیا کا نظام قائم کیا گیا۔ اگر ہم دیکھیں تو ذہن میں یہ سوال ضرور آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا؟ یہ دنیا کیسے وجود میں آئی؟ یہ سوال آج نہیں بلکہ پہلے زمانے کے لوگوں میں بھی یہ سوال ہوتا تھا کہ اس دنیا میں انسان سے پہلے کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی لوگ یہی سوال کرتے تھے کہ دنیا میں آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا۔ ناظرین، سائنسدان اور مختلف لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان کا کہنا ہے کہ زمین پر آدم علیہ السلام کے اتارنے سے پہلے شیطان اتارا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارنے سے پہلے جنت میں اتارا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ سب نے سجدہ کیا مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اور شیطان کو اسی وقت زمین پر اتارا گیا، اور وہ زمین پر روتا ہوا قسمیں کھانے لگا کہ میں تا قیامت بندوں کو راہ راست سے ہٹاؤں گا۔ شیطان کو آگ سے بنایا گیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ دنیا میں شیطان سے پہلے جنات تھے اور پھر فرشتے آئے اور جنات کا مقابلہ کیا۔ جنات صرف سمندر اور جزیروں میں پائے جاتے تھے۔ اس کے بعد کچھ سائنسدانوں اور عیسائیوں کا کہنا ہے کہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے صرف ڈائناسورز تھے جو ہزاروں سال پہلے زمین پر آباد تھے، لیکن انسانوں کی آمد سے ان کی نسلیں تباہ ہو گئی، اور اس طرح بعض سائنسدانوں کی ریسرچ کے مطابق آدم علیہ السلام سے پہلے انسانوں جیسی کچھ مخلوقات آباد تھی، اور مختلف جگہوں سے ملنے والی انسانی کھوپڑیوں کے آثار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہاں آدم علیہ السلام سے پہلے بھی مخلوقات آباد تھی جو پہلے قوموں کی طرح تباہ ہوئی، اور کچھ لوگوں کے مطابق یہ زمین خلائی مخلوقات کا مرکز تھی۔ پیارے دوستو، یہ صرف فرضی کہانیاں ہیں جو ہر کوئی اپنے اپنے نظریے کے مطابق پیش کر دیتا ہے۔ بہرحال قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ سورہ ہود میں ارشاد ہے کہ وہی ہے جس نے 6 دن میں زمین اور آسمان پیدا کیا۔ اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس آیت سے جو بات سمجھ میں آتی ہے، اس کے مطابق زمین پر صرف پانی تھا آدم علیہ السلام سے پہلے۔ اس آیت میں کسی بھی قسم کے مخلوق اور باقی کسی بھی چیز کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب لوگوں نے اس بارے میں سوال کیا تھا تو ان کے جوابات کیا تھے؟ ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے ارشاد کیا تھا کہ یا رسول اللہ، اس دنیا میں آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ صرف اللہ تھا، نہ اوپر ہوا تھی اور نہ نیچے، اور عرش پانی پر تھا، اور اللہ نے ایک قلم کو وجود میں آنے کا حکم دیا، اور پھر اس سے کہا کہ لکھ۔ اس طرح انسانوں سے پہلے 50,000 سال پہلے ہر چیز، تمام مخلوقات کی تقدیریں اور ان کے بارے میں سب لکھ کر لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا گیا۔ بخاری شریف میں ایک جگہ بتایا گیا ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یمن سے ایک وفد آیا اور کہا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم لینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائے کہ اس زمین پر آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ نہیں، صرف اللہ تھا، اور عرش پانی پر تھا، اور لوح محفوظ میں قلم سے سب لکھ کر محفوظ کر دیا گیا تھا۔ اس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں چیزوں کے وجود میں آنے کی ترتیب پوچھی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا کہ اللہ نے جب دنیا بنائی تو ان کی ترتیب کچھ یوں تھی کہ ہفتے والے دن مٹی پیدا کی، اتوار کو پہاڑ پیدا کیا، پیر کو درخت پیدا کیے، منگل کو
تکالیف، بیماریاں، بت کو نور پیدا کیا، جمعرات کو چوپائیں اور اس زمین پر پھیلائے، اور جمعے کو مبارک دن عصر سے رات کے درمیان آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور جنات کو 2000 سال پہلے ہی آگ سے پیدا کر دیا گیا۔ اس طرح پوری دنیا وجود میں آئی، اور آدم علیہ السلام زمین پر آیا، اور اس کے بعد انسانوں کی نسلیں چلی، اور ایسے ہی ایک دن اللہ نے اس زمین پر انسانوں کو دیا گیا وقت ختم کر دے گا، اور جیسے ہی یہ دنیا بنی ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ جب تک ہمیں زندگی عطا کی گئی اسے ہمارے لیے نیکی کا ذریعہ بنا دے، اور وقت قیامت جب اللہ کے سامنے پیش ہوں تو ایمان کے روشنی سے چمکتے چہروں کے ساتھ ہوں، نہ کہ گناہوں کا بوجھ لیے۔ آمین۔ ویڈیو پسند آئے کی صورت میں زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔